الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت میں ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجر صیامہ ولا ينقص ذلك من اجرهم شیء۔ جس نے روزے دار کو افطار کروایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی مسلمان آدمی کو افطار کرواتا ہے اور افطار کرانے کے بعد وہ آدمی اس کے یہاں سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اللہ رب العالمین روزے دار کو ثواب دیتا ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے دوسرے کے یہاں افطار کرنے نہیں جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا اجر کم ہو جائے گا، اور اگر کوئی ان کو دعوت بھی دے تو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسرے کے یہاں کھا لیا یا دوسرے کے یہاں روزہ کھول لیا تو ہمارے اجر میں کمی ہو جائے گی، حالانکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اجر دونوں کو پورا ملے گا، کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں اللہ رب العالمین بالکل کمی نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر انسان کو دوسرا آدمی دعوت دیتا ہے افطاری کی تو شوق سے جانا چاہیے کہ اس میں دو فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے روزے کا اجر تو آپ کو ملے گا، مگر آپ کی وجہ سے اس دوسرے انسان کو بھی آپ کے روزے کا ثواب ملے گا، اور فائدہ یہ ہے کہ جو انسان کسی بھلائی کا سبب بنتا ہے تو اس کو اس بھلائی کے کرنے والے کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کا جانا یا آپ کا روزہ افطار کرنا اس آدمی کے اس اجر کو پانے کا سبب ہے، تو وہ جتنا اجر پائے گا اتنا مزید اللہ رب العالمین آپ کو بھی دے گا، کیونکہ آپ ہی نے سبب فراہم کیا ہے اس کے اس اجر کو پانے کا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے دعوت قبول کرنے کی جو فضیلت ہے اور دعوت قبول کرنے کی جو تاکید ہے اس پر عمل بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ثواب اور اجر کی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ البتہ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دعوت دیتے ہیں نماز کے بعد کھانے کی، تو وہ ایک عام سی دعوت ہے، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کھانے کی دعوت دے تو دوسرے مسلمان کو اسے قبول کرنا چاہیے، اور اس کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا، لیکن روزہ کھولنے کا یا افطار کرانے کا جو ثواب ہے وہ ایسے انسان کو نہیں مل سکتا جو مغرب کے بعد کھانا کھلاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دعوت کرتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو افطار کے وقت میں یعنی نماز سے پہلے آپ کھلائیں تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو روزہ کھلوانے کا اور دوسرے دعوت کھلانے کا، دونوں کا اجر آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے مغرب سے پہلے افطار کا انتظام نہیں کیا اور صرف مغرب کے بعد لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تو آپ کو کھانے کی دعوت کا جو اجر ہے وہ تو اللہ رب العالمین دے گا، لیکن جو اس سے بڑا اجر ہے آپ اسے محروم ہو جائیں گے، صرف اس لیے کہ آپ نے حکمت نہیں اپنائی، صرف اس لیے کہ آپ نے دانائی کے ساتھ معاملے کو حل نہیں کیا۔ ورنہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو انسان مغرب کے بعد کھانے کا انتظام کر سکتا ہے وہ اسی خرچ میں مغرب سے پہلے افطار اور کھانے دونوں کا انتظام کر سکتا ہے، بس صرف حسن تدبیر، حسن عمل اور حسن فکر کی ضرورت ہے، اور بس اس لیے اس بارے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام
وهو صائم فليقل إني صائم، کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں یعنی میں تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دعوت دن میں ہو، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب انسان کو روزے کی حالت میں دن میں دعوت دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ وہ دعوت دینے والے کو خبردار کر دے کہ میں تمہاری دعوت نہیں کھا سکتا کیونکہ میں اس وقت روزے سے ہوں۔ یہ ایک اچھی تنظیم اور ایک اچھی ترتیب بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اگر کسی نے کسی کو دعوت دیا اور وہ کھانے نہیں گیا تو یہ بات اس کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے کہ یار بلا وجہ میرے یہاں کھانے نہیں آیا، میں نے دعوت دیا یہ کھانے نہیں آیا میرے یہاں، اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا اور شیطان کو اسے گمراہ کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی میں تمہارا کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا یا اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسے ہی آپ کھانے نہیں گئے اور آپ واپس آ گئے تو روزے دار یہ بھی تو دعوت دینے والا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ شاید کھانا ان کو اچھا نہیں لگا اس لیے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے یہ چلے گئے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں شیطان انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی حالت میں انسان کو دعوت دینے والے سے کہہ دینی چاہیے کہ دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، اور جب انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ روزے سے ہیں تو اس کی نظر میں ایک مقبول عذر ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ اسی وجہ سے آپ نے ہمارے یہاں کھانا نہیں کھایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم آپسی ناچاکی کو، آپسی وسوسہ کو اور آپسی بدزنی کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر کبھی ایسا اتفاق پڑے کہ آپ نفلی روزہ ہیں، کیونکہ رمضان میں تو سبھی روزہ رہتے ہیں سب کو معلوم ہے، اگر نفلی روزہ ہے اور اس طرح کا کوئی اتفاق پیش آئے تو آپ کو برملا سامنے والے سے بات کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھو میں روزے سے ہوں۔ اس سے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، دوسرے دونوں کے دل میں جو بدزنی ہو سکتی ہے اس بدزنی پر بھی آپ قدم لگا دیں گے، اسے روک دیں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وحينما يلقاه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسلة۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ فیاض تھے، اور اس وقت آپ زیادہ فیاضی کرتے تھے جب جبریل علیہ السلام سے رمضان میں آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اور جب جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تو تیز آندھی سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض ہو جاتے تھے۔ بھلائی کو خرچ کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز ہو جاتے تھے جب جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخاوت، فیاضی، انفاق اور خرچ کرنے کا طریقہ اپناتے تھے۔ آپ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے تھے، کبھی ہاتھ کو سکوڑتے نہیں تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیاضی اس وقت دوبارہ اور دو چند ہو جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس قدر کشادہ ہو جاتا، آپ کے ہاتھ اس قدر وسیع ہو جاتے کہ ایسا لگتا کہ جیسے تیز آندھی چل رہی ہو تو تیز آندھی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو بھلائی اور مال خرچ کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اس سے چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب انسان کو اہل فضل اور اہل شرف سے ملاقات ہو تو ایسی حالت میں انسان کو نیکی کا اور بھلائی کا راستہ اپنانا چاہیے۔
جب صالحین بزرگوں اور نیکوکاروں کی مصاحبت اور ان کی ہمنشینی حاصل ہو تو انسان کو بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کی ملاقات انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی یاد دلاتی ہے اور انسان بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی اور آپ کا جو مستمر اور مستقل عمل تھا، ہاتھوں کو کشادہ کرنے کا، کثرت کے ساتھ خرچ کرنے کا، اس صفت پر ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے یہ جو خرچ ہے یہ نفلی خرچ ہے، یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ فرض زکات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فرض زکات کا رمضان سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، فرض زکات کا تعلق حولان حول سال گزرنے سے ہے، جس دن آپ کے مال پر سال پورا ہوئی اسی دن آپ پر فرض ہے کہ اس کی زکات نکالے، اس کو انتظار کرنا 1 مہینہ 2 مہینہ کہ رمضان آئے گا تو ہم زکات نکالیں گے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جس انسان کی زکات اگر رجب میں فرض ہوئی اور اس نے جا کر کے رمضان میں نکالا تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے 2 مہینے کی زکات کھا لیا اور ظاہر ہے کہ یہ عمل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرض زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب جس کا سال پورا ہو اسی وقت اسے زکات نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور واضح رہے کہ فرض زکات کو رمضان تک ٹالنے سے آپ کو تو گناہ ہوگا مگر نیکی میں آپ سے ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، کچھ بھی زائد ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان میں 1 فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث جس میں اس کا تذکرہ آیا وہ ایک منکر روایت ہے، ابن خزیمہ سے ہوتے ہوئے تمام محدثین نے اس بات پر، اس حدیث کی سند پر نکارت، اس کے منکر ہونے کا یا اس کے انتہائی ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس لیے رمضان میں نیکیوں کا ثواب اس متعین مقدار میں بڑھنے کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس لیے جس کے ناطے آپ کے گناہ مول لے رہے ہو کہ وقت سے پہلے جو زکات فرض ہوئی ہے اس کو روک کر کے آپ رمضان تک آتے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے دین میں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے 2 طرف سے نقصان اٹھایا، ایک تو گنہگار ہوئے رمضان کو زکات کو وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے جو اجر کی امید آپ لگائے بیٹھے تھے وہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہی نہیں۔ اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔